ایک استاد کلاس کے بچوں کو اپنی آبیتی سنا رہا ہے. بہت ہی اچھا سبق دیا اس نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی اور مجھے گرمی بھی لگ رہی تھی کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا جون جولائی کے تقریباً دوران ہی. تو وہ کسی درخت کے سائے کے نیچے کھڑا ہو گیا اور اس درخت کے ساتھ ہی کسی کا گھر بھی تھا. تو کھڑکی میں سے ایک انسان باہر آیا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کہ یار دیکھا گرمی کافی زیادہ ہے. تو اس نے اس ٹیچر سے پوچھا, اس کو نہیں پتا تھا وہ ٹیچر ہے. اس نے کہا کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے, کیا میں آپ کے لیے پانی لا کے دوں؟ ٹیچر نے کہا کیوں نہیں. وہ پانی لینے چلا گیا. تو ٹیچر نے سوچا یار کتنا نیک انسان ہے. اس دور کے اندر ایسے انسان بہت کم ملتے جو کسی انسان کی خدمت کرتے ہیں, یعنی کہ کسی انسان کی پیاس تک کا احساس ہے. یعنی کہ ایسے خیالات آنے لگے ٹیچر کے ذہن کے اندر, یاد رکھے گا. اب 5 منٹ گزر گئے, 7 منٹ گزر گئے, 10 منٹ گزر گئے, وہ بندہ نہ آیا. تو ٹیچر نے سوچنے لگ گیا یار کیسا انسان ہے, مجھے پانی کی پیاس لگی ہے, میں یہاں گرمی میں کھڑا ہوں, پانی نہیں لے کے آیا, سو گیا ہے. اب دیکھو اس ٹیچر کے دل کے اندر پہلے اس کے لیے کیا فیلنگ تھی, اب کیا آ گئی, سچویشن تبدیل ہوئی. بندہ ایک ہی ہے. اچھا 5 منٹ گزر گئے, 10 منٹ گزر گئے, 15 منٹ گزر گئے, آخر وہ بندہ واپس آ گیا. وہ بندہ واپس آیا, دیکھا اس نے ہاتھ میں پانی. اس نے دیکھا اس نے پانی نہیں بلکہ شکنجی بنائی ہوئی تھی, جسے شکنجی کہتے ہیں پنجابی میں, پتہ نہیں. تو وہ دیکھ کے اور خوش ٹیچر کہ میں نے تو پانی مانگا تھا یار, یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا, یعنی کہ یہ تو شکنجی بنا کے لیا, اتنی گرمی میں پیاس بھی بجھ جائے گی اور مزہ بھی آئے گا پینے کا. تو وہ کہہ رہے یار کیا انسان ہے یار, کتنا نیک انسان ہے, میں نے تو پانی مانگا تھا لیکن یہ شکنجی لے آیا ہے. تو ایسے انسان بہت کم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. یعنی کہ ڈیفرنٹ قسم کے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے, اس کی سوچ تبدیل ہو گئی. پانی پینے لگ گیا. اس نے بھی ایک گھونٹ اپنے گلے میں اتارا, اس کو پھیکا پھیکا سا محسوس ہوا. اس نے کہا یار ہے اس میں تو میٹھا ہی نہیں ہے. پھر اس کے ذہن میں آنے لگ گیا یار کی انسان ہے یار, پانی بھی لے آیا, شکنجی بھی بنائی اور پھر بھی. تو پھر اس کے ذہن میں اس کے لیے خیالات دوسرے آنے لگ گئے. اس نے کہا یار یہ اس میں تو میٹھا ہی نہیں ہے. تو اس بندے نے کہا سوری مجھے لگا شاید آپ میٹھا نہیں کھاتے کیونکہ شوگر کا مسئلہ نہ ہو, اس لیے میں میٹھا اپنی پاکٹ کے اندر لے کے آیا ہوں. وہ شخص دیکھنے لگ گیا. جب اس نے کہا کہ میٹھا میں اپنی پاکٹ کے اندر لے آیا ہوں تو ٹیچر حیران. اس نے کہا یار مجھے لگا کہ شاید یہ میٹھا بھول گیا ہے, لیکن یار کتنا نیک انسان ہے, آج کل کون کسی کی اتنی خدمت کرتا ہے. اب آپ دیکھیں آپ کو یہاں کیا سبق مل رہا ہے. سبق یہاں یہ مل رہا ہے کہ آپ کا مائنڈ, آپ کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے. پہلے ٹیچر کی سوچ اس کے لیے کیا تھی, لیکن بعد میں کیا ہو گئی, ایسا بھائی کیا ہوا, بعد میں سوچ تبدیل, اس کے بعد سوچ تبدیل. ہماری سوچ اتنی جلدی بدلتی ہے کہ ہم کسی کو سمجھنے میں وقت ہی نہیں لیتے. اور بھائی کسی کو سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے, کچھ ٹائم لگتا ہے. اب ٹائم لیں. اب دیکھیں اس ٹیچر نے پہلے اس کی سچویشن اور تھی, بات اور تھی, بندہ ایک ہی تھا, لیکن سوچ ہماری بدلی. کبھی بھی کسی کے لیے جلدی رائے نہ بنائیں. ہو سکتا ہے وہ بندہ ویسا نہ ہو جیسا آپ اسے کنسیڈر کر رہے ہو. اس ٹیچر کی طرح اس نے تھوڑے سے لمحے کے لیے اسے کیا سمجھا, اچھا, پھر تھوڑے سے لمحے کے لیے اسے برا سمجھا, پھر تھوڑے سے لمحے کے لیے اسے پھر اچھا سمجھا, پھر برا, پھر اچھا. اب اس کی سوچ, اس کا مائنڈ تبدیل ہوتا گیا جس طرح بندہ بدلتا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے, اس ٹیچر نے اس بندے کا ایک رخ دیکھا تھا, دوسرا دیکھا ہی نہیں. اس نے ایک سچویشن کے لیے اس بندے کو دیکھا, دوسری سچویشن دیکھی نہیں. سر بندہ کبھی بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے نا جلدی رائے دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں, ہم لوگوں کو جلدی جج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. سو خدا کے لیے کبھی بھی جلدی میں کسی کے لیے رائے نہ دیں, کبھی بھی کسی کو جج نہ کریں. یار ہو سکتا ہے جو ویسا آپ نظر آ رہا ہے ویسا نہ ہو سکتا ہے نا, تو کیوں ہم کسی کے لیے اپنی رائے دیتے ہیں؟ کیا ہم خود درست ہیں؟ ہم نے کسی بندے کو دیکھا اور جناب ایگو والا ہے, یہ تو خڑوس ہے, یہ تو غصے والا ہے, ہم بلا وجہ کوئی نہ کوئی ٹیگ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی مہر اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. آپ کو کس نے حق دیا ہے کسی کے اوپر مہر لگانے کا, ٹیگ لگانے کا, کہ وہ خڑوس ہے, کہ وہ, کیا آپ خود درست ہیں؟ کیا خود آپ اچھے ہو؟ کیا آپ 100% پرفیکٹ ہو؟ نہیں. کیا فرشتے ہو؟ چلو مان لیا آپ فرشتے ہو. سر اگر آپ فرشتے ہو نا تو آپ اپنا تقدس اپنے پاس رکھیں. ہم انسان ہیں, ہنر بھی ہے, عیب بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ کو کس نے حق دیا کسی کے اوپر ٹیگ لگانے کا؟ ہم کسی کے چھوٹے سے بیہیویئر کو دیکھ کے نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو اداں دا ہی آ, یہ تو ہے ہی ایسا.
کبھی بھی ایک رخ کو دیکھ کے فیصلہ نہ کریں. آپ نے ایپل کو دیکھا کبھی؟ سیب کیا ہوتا ہے؟ اگر کہیں سے گلا سڑا ہو نا، اگر گلے سڑے والا حصہ اس کو سامنے کرو گے ایسے کر کے، تو اب کیا کہیں گے؟ یہ تو سیب سارے ہی خراب آ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا ایک رخ دیکھا ہے، ابھی دوسرا رخ تو دیکھا ہی نہیں. جیسے ہی آپ سیب کو پلٹو گے دوسرا رخ صاف ہوگا. اب کیا ہوا؟ کیونکہ آپ نے دوسرا رخ دیکھا، اب وہ صاف ہے، لیکن آپ نے پچھلا نہیں دیکھا تو آپ اسے اچھا سمجھیں گے. اگر دوسرا دیکھیں گے تو آپ اسے برا سمجھیں گے. تو سر کبھی بھی دونوں رخ دیکھے بغیر کسی کے لیے فیصلہ نہ کریں. جب تک آپ کو کسی کی زندگی کے بارے میں مکمل نہیں پتا ہو جاتا، آپ کسی کے لیے کوئی فیصلہ نہ کریں. آپ کو کسی کی زندگی کا ہی نہیں پتا، اس کی مسائل کا ہی نہیں پتا، اس کی پرابلمز کا ہی نہیں پتا. ہر انسان اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے. ہر انسان کے اپنے کچھ مسائل ہیں، اپنے کچھ پریشانی ہیں. ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی انسان ہمیں نظر آتا ہے، ہم کوئی نہ کوئی اس مائنڈ میں اس کے لیے تھاٹ، کوئی فیلنگ، کوئی ججمنٹ، کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں. بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا اسے سمجھے، بنا اس کے رخ کو جانے، ہم کوئی نہ کچھ لے آتے ہیں. اصل میں جیسا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہوتا. سر بہت سے ہنستے چہروں کے اوپر، ہنستے چہروں کے پیچھے بہت سے غم چھپے ہوتے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو ہمیں غصے والا نظر آتا ہے، ایگو والا نظر آتا ہے، نہ جانے وہ زندگی کے کس موڑ کے اوپر کھڑا ہو. ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ججمنٹ کر لیتے ہیں، جناب یہ تو ادھر ہی آ، یہ تو ہے ہی ایسا، بغیر اس کے رخ کو دیکھے. ہو سکتا ہے اس نے اپنا یہ روپ کسی وجہ سے بنایا ہوا ہو سکتا ہے کچھ بندوں نے اس کا جو ہے روپ یہ بنا دیا ہو. دیکھیں ہم لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، اصل میں وہ لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ کو اپنوں نے مارا ہوا ہوتا ہے تو کچھ کو حالات نے. زندگی سبھی کی گزر جاتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی اسے جی جی کے جیتا ہے، کوئی مر مر کے. سو خدا کے لیے آپ لوگوں کی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی دینے کی کوشش کریں. سر یقین کریں جس دن آپ لوگوں کو خوشی دینا سٹارٹ ہو جائے گے نا، آپ کو خود بھی خوشی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی. آپ سے ایک پوزیٹیو وائبز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ نیگیٹو وائبز ہے نہیں، آپ خوشی دے رہے ہیں. تو خدا کے لیے لوگوں کو جج کرنا چھوڑیں، پہلے خود کو درست بنائیں. کیا آپ خود درست ہیں؟ کیا آپ خود اچھے ہیں؟ تو پھر کیوں ہم لوگوں کے اوپر ججمنٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر وہ کرتے ہیں. ایون کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان سے بھی برے ہوتے ہیں، لیکن ہماری رائے ان کے لیے بہت زیادہ بری ہوتی ہے. جناب یہ برا ہے، میں ٹھیک ہوں. سر آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی اچھا ہو. ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جس دن آپ نے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو نوٹس کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو اس طرح ان کو اوپر ٹیگ لگانے چھوڑ دے، اس دن آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. ایک رخ دیکھ کے کبھی بھی فیصلہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. والسلام.